گندم نمبر 3 ہم گندم کا آٹا گوندتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کو گوندتے ہیں اور پھر اس کو پکاتے ہیں. یہ اس کا کیمیکل ڈائجیشن ہے. پھر اس کو کھاتے ہیں، یہ اس کی ابزاربشن ہے. اس کے بعد اس کی جو جسم سے خارج ہوتا ہے یہ ایکسکریشن ہے. یعنی گندم کا لینا، پسوانا، اس کو گوندنا، پکانا اور کھانا، یہ جو ہضم کا نظام ہے بالکل سیم اسی طرح ہماری باڈی میں بھی جا کے یہ خوراک ہمارے یہی کچھ کرتی ہے. یہ سارے مرحلے اس کو پہلے ہضم میں بھی، دوسرے ہضم میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی کرنے پڑتے ہیں سب سے. اور چاروں جو ہضم کے مراحل ہیں سب میں فضلات خارج ہوتے ہیں. پہلے ہضم کا فضلہ سٹول، دوسرے ہضم کا فضلہ یورین پیشاب، تیسرے ہضم کا فضلہ آپ کی جو جسم سے پسینہ ہے، آپ کے جسم سے جو میل کچرا نکلتی ہے، چوتھے ہضم کا فضلہ جو مادہ حیات ہے منی. یہ 4 فضلے، 4 ہضم، 4 ہی اس کے فضلات ہیں، یہ چاروں مرحلے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو جب ہضم بہتر کیسے ہوتا ہے آپ اندازہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. کتنا ہی سسٹمیٹک ہے کہ ابھی کھانا ہم نے کھایا نہیں ہوتا، اگر شدید بھوک لگے تو شدید بھوک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معدے کے جو گیسٹرک گلینڈز ہیں وہ گیسٹرک جوس بنانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کھانا سامنے نہیں آیا، صرف بھوک ہے. اس لیے کھانا اگر ہم شدید بھوک پہ ہی کھائیں، اس وقت کھائیں جب ہمیں شدید بھوک لگی ہو، تو وہ سالے خون پیدا کرے گا، اس میں تفن نہیں آئے گا. اور جو بغیر بھوکے کھانا کھایا جاتا ہے وہ تفن پیدا کرتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ نظام ہضم کی خرابیوں میں اس کا پہلا سبب جو ہے وہ بلا وجہ، بلا ضرورت بے تحاشا کھانا کھانا، اور اس کا علاج فاقہ ہے، کم کھانا. صرف اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو بے شمار بیماریوں سے بچیں گے. جب شدید بھوک پہ کھانا کھائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا شدید بھوک پہ کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. یہ ایک نسخہ، لوگ نسخوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کروڑوں نسخوں سے بڑا ہے. پورا لائف سٹائل میں جتنی بیماریاں اس دور میں ہیں اس کا سب سے بڑا نسخہ اگر ایک ہی لفظ میں بتایا دیا جائے نا، وہ فاقہ ہے، فاسٹنگ ہے. کم کھانا اور شدید بھوک پہ کھانا، اس سے بڑی کوئی علاج نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے. ہماری بیماریاں آج کے دور لوگ پوچھتے ہیں کیا کھانا چاہیے، اور بھائی یہ دور کی سب سے بڑی بیماری ہی کھانا ہے. کم کھانا یہ علاج ہے. اور شدید بھوک پہ کھانا، کتنی اللہ تبارک تعالیٰ خوبصورت نظام ہے کہ ابھی آپ نے خوراک کھائی بھی نہیں، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ گلینڈز، وہ انزائمز بننا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے خوراک کو ہضم کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بغیر بھوکے کھائیں گے، بغیر ضرورت کے کھائیں گے تو پھر وہ خوراک تفن کا شکار ہوگی، فساد بنے گی، اور آپ سالے خون بننے کے بجائے فاسد خون بنے گا اور آپ بیمار ہو جائیں گے. اب ایک مثال اور لے لیں. ابھی کھانا اگر آپ کو شدید بھوک لگی ہو، کھانا ٹیبل پہ ہو، ابھی آپ نے کھایا نہیں تو آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ پانی کیا ہے؟ وہ انزائم ہے جنہوں نے خوراک کو ہضم کرنا ہے. وہ سلیوری گلینڈز کی ورکنگ ہے جنہوں نے خوراک کو ہضم کرنا ہے، پیسنا ہے، نرم کرنا ہے، اور اسپیشل کاربوہائیڈریٹس وغیرہ سارا ہی. یہ سارے گلینڈز تینوں سلیوری گلینڈز ہیں، پیراٹیڈ گلینڈز اور یہ سب لنگول گلینڈز اور سب مینڈیبولر گلینڈز. یہ تینوں پیر جو ہیں یہ خوراک کو نرم کر کے ان کا سارا کام یہ ہے. اچھا، یہ ایک اور مثال سمجھیں کتنی خوبصورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام کی،
کہ خوراک بھی اگر آپ کو میٹھا لیتے ہیں زبان پہ ہوتا ہے، آپ کا پنکریاس کا بیٹا سیل انسولین بنانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اس کو گئے ہی نہیں، صرف زبان کی جو احساسات ہیں وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی ورکنگ تیز ہے. لیکن یہی چیزیں اگر ہم ٹو مچ کریں گے، بغیر ضرورت کے کریں گے تو تپن پیدا ہوگی، پھر بیماری پیدا ہوگی. لہٰذا دنیا جہاں کا سب سے بڑا نسخہ، اگر آپ بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تندرست رہنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ ہے کہ آپ کم کھائیں. جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ کا میٹابولزم اور ہضم کا نظام بہتر ہوگا، اتنا آپ بیماریوں سے بچیں گے. اور اب جب بیماریوں سے آپ بچیں گے دوستو، پھر آپ کو دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی. پھر آپ کو بتاؤں، 4 ہضم کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. پھر اس کے مطابق دیکھیں ان چاروں میں سے، چاروں کفتوں میں سے 4 کفتے، 4 اس کے مرحلے ہیں ہضم کے، اور 4 ہی اس کے ہضم کرنے کے لیے کفتے درکار ہیں جس کی میں نے وضاحت کی ہے. کفتے ہاضمے کے لیے، نمبر 1 کفتے ماسکا، نمبر 2 کفتے جاذبہ، نمبر 3 کفتے ہاضمہ، اور نمبر 4 کفتے دافیہ. جس چیز میں کمی آئے گی، جس میں پرابلم آئے گی، اس کو ٹھیک کرنا، اس کے مطابق دوائی کھلانا، یہ علاج ہے. یہ کوئی علاج نہیں ہے، عطائیت ہے کہ یہ معدے کی ہے جی 20 چیزیں آپ اس میں ڈال کے دے رہے ہیں. نمک بھی ہے اس میں اجوائن بھی ہے، پودینہ بھی ہے، سونف بھی ہے، اس میں میٹھا سوڈا بھی ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں بتا دیں جس کا کوئی مزاج نہیں بنتا. جب تک آپ مفرد عضو کو نہیں دیکھیں گے، بیماری کی روٹ کاز کو نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کون 4 قوتوں میں سے کون سی قوت متاثر ہوئی ہے، تو یہ علاج نہیں ہوگا، عطائیت ہوگی. اگر قوت جاذبہ کمزور ہے تو اس کو تحریک دینا ہوگی. اگر قوت ماسکہ کمزور ہے تو اس کو تحریک دینی ہوگی. اگر قوت دافع کمزور ہے تو اس کو طاقت دینی ہوگی. قوت ہضم کمزور ہے تو وہ اس کو طاقت دینی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہوتا ایک وقت میں کوئی ایک قوت کمزور ہوتی ہے، ساری نہیں ہو سکتی. تحریک کسی ایک عضو میں ہوتی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کو جو بڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے اعتدال پہ لے آنا ہے، تحریک والے مقام پہ تسکین دے دینی ہے. یہی علاج ہے. تو ادروائز پھر ساری عطائیت ہے. والسلام.